اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک کا اپنے نبیوں کی طرف نازل کیا جانے والا کلام وحی کہلاتا ہے۔ وہی پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ پورا قرآن پاک نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل فرمایا تھا؟ تو ناظرین اکرام، تو جان لیجئے کہ یہی سوال ایک دفعہ مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ ہم وحی کا طریقہ بتا رہے تھے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح وحی نازل فرماتا تھا۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہی سوال پوچھا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 نازل فرمائی، اور اللہ پاک نے فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اے پیغمبر، ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام رازی لکھتے ہیں، قرآن کریم کی تدریجی نزول کے پیچھے 3 طرح کی حکمتیں تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو احکام کی پابندی اسی دن سے شروع ہو جاتی، مطلب پہلے دن سے ہی مسلمانوں پر تمام احکامات لاگو ہو جاتے جن پر ایک دم سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور کو مکہ والے روز طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، جبکہ حضرت جبریل کا بار بار قرآن لے کر آنا ان مصیبتوں کو خوشیوں میں بدل دیتا تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ مختلف انبیاء پر اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائی، جبکہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 طریقوں سے وحی نازل فرمائی۔ ناظرین، ان 6 طریقوں سے متعلق بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو وحی کی کیفیت کا حال سنایا جائے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، جیسا کہ کھجور کی زرد شاخ ہو، سامنے کے دانت کپ کپانے لگتے اور سانس رکنے لگتا، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح جڑنے لگتے۔ فتح الباری میں روایت ہے کہ وحی کی کیفیت میں کبھی کبھار ایسی شدت بھی ہوتی تھی کہ حضور اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی الہی کا بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اسی طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی، تو حضرت زید کو اس قدر وزن معلوم ہوا کہ جلد ہی ان کی ران کچلی جائے گی۔ امام بقی بہت سے صحابہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وحی جب نازل ہوتی تو کبھی کبھار ہلکی ہلکی آوازیں دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھیں۔ ناظرین، صحابہ کا اقوال نقل ہے کہ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آئیے ناظرین، ان 6 طریقوں کے متعلق آپ کو بتائیں کہ جس طرح اللہ پاک نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ سب سے پہلے طریقے کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم سے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟
حضور فرمانے لگے کہ وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے نازل ہوتی رہتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی پیاری صورت میں آتا ہے اور وہ مجھے پیغام سناتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شیخ محی الدین ابن عربی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسری گھنٹی جب تک مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والوں کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی میں یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، ہر جگہ سے آواز سنائی دیتی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب اس شدت سے وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی نبی کریم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابو ہو جاتی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور آپ کو اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیتا۔ روایات میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضور کے پاس تشریف لاتے اور اللہ کا پیغام پہنچا دیتے تھے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے اور حضور کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتے تھے۔ ایسی صورت میں جب بھی حضور کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کا خاص پیغام ملا۔ ناظرین، وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے تھے، یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا وہ اگلی صبح نمودار ہو جاتا۔ بخاری کے باب الوحی کی حدیث نمبر 3 ہے کہ حضور نبی کریم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ بیداری میں ہو جاتا تھا۔ اور وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القا، یعنی آپ کے دل مبارک میں بات ڈالنا فرما دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفس فی الروح کے کہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں حضور نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ وحی کی چھٹی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تو صبح جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے، اور تو صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھے، خواہ اس پر اسی وقت عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا، قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جبکہ علم پر 3 حرف ہیں، جبکہ الف لام میم پر 3 حرف ہیں، یعنی الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں۔ دوستو، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیے اور سیکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت اللہ پاک ہمارے گناہوں پر پردہ فرما کر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔